السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 13ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے، اور پچھلے درس میں اس کا مکمل خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ آگے سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو یہاں پر سورہ رعد میں 5 باتیں ہیں: قرآن کی حقانیت، توحید، رسالت، قیامت اور مومنین متقین کی صفات۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور سورہ رعد کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اور یہ ایک نکتہ ہے کہ جس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی جاتی ہے، اس صورت میں قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کر کے ان منکرین کو چیلنج دیا جاتا ہے جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش سمجھتے ہیں، جو قرآن کو خود ساختہ کتاب سمجھتے ہیں۔ ان کو چیلنج دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس چیلنج کو پورا کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ پھر توحید کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ چرند پرند کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ رنگ برنگ چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو، نہروں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو پیدا کرنے والا کون ہے، جنگلات کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے اور مشرکین کی تردید ہے۔ مشرکین قیامت کے روز اٹھائے جانے کی نفی کرتے تھے، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کو بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی، اس کے جسم کے گوشت یہ مٹی کے ذرات میں مل چکے، پھر یہ کیسے اٹھایا جائے گا، اس پر تعجب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر رسالت کا تذکرہ ہے کہ ہر قوم کی طرف، ہر علاقے کی طرف، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی پیغمبر وہ اللہ رب العزت نے اس علاقے کی، اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ متقین کی 8 صفات سے پہلے باطل اور حق کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ باطل اور حق کی مثال ایسے سمجھائی ہے کہ ایک سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں اوپر جھاگ ہوتی ہے، اوپر میل کچیل ہوتی ہے، تو اور اصل چیز نیچے ہوتی ہے۔ تو سیلاب میں جو میل کچیل ہوتی ہے یا جو جھاگ ہوتی ہے یہ باطل ہے، اور جو اصل نیچے چیز ہے وہ حق ہے۔ بظاہر تو سیلاب کے آنے کی وجہ سے اصل چیز چھپ جاتی ہے، لیکن جب سیلاب چلا جاتا ہے تو وہ چیز دوبارہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح جب باطل آتا ہے تو حق بظاہر دب جاتا ہے، لیکن جب باطل چلا جاتا ہے حق دوبارہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ حق حق ہے، حق اپنا رستہ خود بناتا ہے،
اور بالآخر جیت اور فتح حق کی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور مثال دی کہ سونے اور چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آ جاتی ہے اور اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ جو اوپر میل کچیل آ جاتی ہے، جس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ باطل ہے، اور جو نیچے ہے اصل چیز ہے جس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جو قیمتی چیز ہے، وہ حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان کیا۔ یہاں متقین کی 8 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے وفاداری، صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ اور برائی کا بدلہ اچھائی۔ یہ مومنین کی 8 صفات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں متقین اور صالحین میں شامل فرمائے۔ جبکہ آگے اشقیاء اور بدبختوں کی علامات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم بھی مکی سورت ہے، 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو یہاں پر توحید، رسالت اور قیامت کے ساتھ ساتھ کچھ اہم باتیں بتلائی گئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بتلائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیات ہی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ پہلی آیات نزول قرآن کی حکمت اور مقصد کو بیان کر رہی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو، جو بشر کو، جو ناس کو من الظلمات الی النور، ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی میں، نور کے راستے پر چلانے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا، چرند پرند کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، صحرا اور سمندروں کو پیدا کرنے والا، چٹانوں اور ریزوں کو پیدا کرنے والا، جنگلات اور درختوں کو پیدا کرنے والا، باغات اور پھلوں پھولوں کو پیدا کرنے والی ذات، ان کو رزق دینے والی ذات، ان کا خالق، ان کا مالک کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر رسالت کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کے جو مکذبین تھے ان کے شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا ایک شبہ یہ تھا، وہ اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں شک کیا کرتے تھے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ جو رسول ہے یعنی بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ شبہ تھا۔ اور تیسرا شبہ تقلید آبا تھا۔ ان تمام شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ کافر کے لیے جہنم اور مومن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کو ہولناکیاں، ان کا ذکر ہے۔ پھر چند اہم باتیں ہیں، ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے۔ پھر آگے دوسری اہم بات یہ ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال وہ راکھ کی طرح ہیں کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا کر لے جائے۔ پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہے، تیز ہوا سے وہ تیز ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس کا پھل بھی بے ثمرہ، یعنی پھل بھی
وہ شیریں نہیں ہوتا بلکہ بے سواد سا ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے ایک اور اہم بات یہ بتلا دی کہ اللہ رب العزت ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ظالموں کے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے مانگی تھیں۔ سب سے پہلی دعا امن کے لیے مانگی تھی، بت پرستی سے حفاظت کے لیے مانگی تھی، اقامت صلاۃ کے لیے مانگی تھی، دلوں کا میلان کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اور مغفرت کی درخواست تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اپنی اولاد کے لیے اور نعمتوں کے لیے دعائیں مانگنا یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ تھا آج 13ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 3 حصے تھے۔ قصہ یوسف تھا، اور قصہ یوسف یہ عبرت کے اعتبار سے بہت آموزدہ، یعنی اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین قصہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین قصہ ہے۔ سورہ رعد مکمل تھی۔ سورہ رعد میں 5 باتیں تھیں۔ قرآن کی حقانیت تھی، منکرین کو چیلنج تھا، قیامت کا تذکرہ تھا، توحید تھی، رسالت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ متقین کی صفات تھی۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی 5 باتیں تھیں، توحید تھی، رسالت تھی، قیامت تھی، اہم باتیں تھیں، جن میں سے حق اور ایمان کے کلمہ کا تذکرہ تھا کہ یہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور باطل اور ضلالت کے کلمے کا ذکر تھا کہ یہ ناپاک درخت کی مانند ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت صلاۃ، دلوں کا میلان، رزق میں برکت اور مغفرت کی درخواست تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔